الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قیل علیہم الصلاۃ والسلام. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و صلاۃ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی آیت نمبر 64 سورہ فرقان ارشاد فرما رہا ہے: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے محبوب بندوں میں شمار ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے: من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کر لیا ایمان کے ساتھ اور گناہوں پہ ندامت کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. ابھی سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا تاثر چل رہا ہے کہ تراویح کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تراویح صرف 3 دن اللہ کے حبیب نے پڑھائی، اس کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی. کوئی پڑھے تب بھی، نہ پڑھے تب بھی، اس کے لیے کوئی مقام فضیلت نہیں ہے. شریعہ نے اس کے بارے میں جو حکم مقرر کیا ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ بھی ایک شیطانی مکر اور فریب ہے کہ اللہ کی وہ عبادات جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شیطان اس سے روکنے کے لیے مختلف ہیلے اور بہانے استعمال کرتا ہے اور جدت پسند جدیدیت کے حاملین کو ان باتوں پر مسلط کر دیتا ہے جس سے وہ اپنی جدیدیت کے آگے قرآن اور سنت کی اصل تفسیر کو سمجھنے اور بیان کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مسند بزار میں، موارد الزمان میں اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا، جناب عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ
وأنك رسول الله وصليت الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا فقال من الصديقين والشهداء. ایک صحابی ہے عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اتنی بات بتائیں، اگر میں اس بات کی گواہی دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دینے کے بعد دوسرا کام یہ کروں کہ 5 وقتوں کی نمازیں پڑھوں، تیسرا کام یہ کروں کہ اپنے مال کی زکات دے دوں، چوتھا یہ کروں کہ رمضان کے روزوں کو رکھوں اور 5واں یہ کروں کہ رمضان کی راتوں میں قیام کروں. اگر رمضان کی راتوں کے قیام کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی جو تاکید میں اپنے سوال کو دوبارہ دہرا رہا ہے وہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میں رمضان کے روزے بھی رکھوں اور میں رات کے قیام بھی کروں؟ تو آپ بتائیے کہ میں کن لوگوں میں شمار ہوں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الصدیقین والشہداء، آپ کا شمار صدیقین میں ہوگا اور آپ کا شمار شہداء میں ہوگا اگر آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا. تو قیام رمضان کے ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ قیام رمضان کی بڑی نوعیت ہے اور اس کا اہتمام ہونا ہے. سورہ ذاریات آیت نمبر 15 16 17 18 میں اللہ سبحانہ و تعالی بالکل دو ٹوک انداز میں فرما رہا ہے ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحارهم یستغفرون. فرمایا بے شک یہ پرہیزگار لوگ باغوں میں اور چشموں کے اہل ہوں گے، ان کا رب انہیں جو دے گا وہ اسے لے رہے ہوں گے. بے شک وہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی آج انہیں یہ انعام دے رہا ہے. وہ نیک کام کیا تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالی خود اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ نیک کام یہ تھے کہ وہ راتوں کو جاگا کرتے تھے، سوتے کم تھے اور صبح کے وقت یعنی سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے، اپنے رب سے بخششیں مانگا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس نیکی کے بدولت انہیں باغیچوں میں اور چشموں والی نہروں میں داخل کرے گا، چشموں والی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں وہ اپنی نعمتوں کو حاصل کرنے والے بن جائیں گے. اسی لیے سورہ مزمل کی ابتدائی آیتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو خطاب کیا اور فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر کے اوڑھنے والے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رات کو تہجد پڑھا کیجئے مگر کچھ دیر آرام بھی فرما لیا کیجئے. تو رات کی نماز، رات کا قیام، چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے. اسی لیے سورہ سجدہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جو لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں، جنتی ہیں، جنت کے شہسوار ہیں، ان کی نوعیتیں کیا ہیں کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے رہتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اسے اللہ سبحانہ و تعالی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں. اسی لیے سورہ دہر آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لیے سجدہ کریں اور لمبی رات تک اللہ کی تسبیح بیان کریں. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند کرتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں ارشاد فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. اے اللہ کے رسول، آپ زوال آفتاب کے وقت سے تاریکی کی رات کی تاریکی تک نمازوں کو قائم فرمایا کیجیے. فجر کی نماز میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت کیا کیجیے. بے شک فجر میں قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے اور رات کے کچھ حصوں میں آپ تہجد کا اہتمام فرمائیے اور اس تہجد میں تلاوت قرآن فرمائیے. یہ آپ کے لیے زائد عبادت ہوگی. امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے گا. تو یہ نوافلات، یہ رات کے قیام، یہ رات کو تراویح کا پڑھنا، یہ وتر کا اہتمام کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں
درجہ महमूद तक पहुंचाने का जरिया है, और इसी के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार नेमतों को और इनामात को फरमा सकता है और फरमाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सुनन तिर्मिजी की रिवायत है और शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सही सनद के साथ बयान किया। जनाब अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युहन नास अफ्शु सलाम व अतइमु त्ताआम व सल्लु बिल-लैल वन-नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिसलाम। फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों तुम सलाम को आम करो, तुम खाना खिलाओ, रातों को नमाज पढ़ो, जब लोग सोए हुए हो तो तुम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादतों में मशगूल हो जाओ, तो तुम जन्नत में सलामतियों के साथ दाखिल हो जाओगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ तुम्हारे लिए बेशबहा इनामात मुकर्रर हो जाएंगे। ये उस शख्स के लिए है कि जो अपने आप को अल्लाह के लिए वक्फ करता है, जो अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए सर्व करता है, जो अपनी रातों को सिर्फ जागता नहीं है बल्कि जाग कर अल्लाह की इबादत में खुद को थकाता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे बहुत बड़े अजर से नवाजता है। जैसा कि सही मुस्लिम किताब उस-सियाम की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियामी बअद रमज़ान शहरुल्लाहि अल-मुहर्रम व अफ़ज़लुस सलाति बअदल फरीदा सलातुल लैल, कि अगर रमज़ान मुबारक के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला कोई रोजा है तो 9 और 10 मुहर्रम का है, और फर्ज नमाज के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा फजीलत वाली नमाज है तो वो ये रात की नफिल नमाज है, जिसको आप रमजान में तरावी और आम दिनों में तहज्जुद कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, जनाब सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, कहते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल निअमर रजुल अब्दुल्लाह लौ काना युसल्ली मिनल लैल। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि अब्दुल्लाह बहुत बेहतरीन आदमी है, अगर ये रात की नमाज की पाबंदी करे तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा। यहाँ रात की नमाज से मुराद ईशा नहीं है, वो तो ईशा की नमाज जमात से मस्जिद नबी में पढ़ा करते थे। यहाँ रात की नमाज से मुराद वो नाफिलात है, वो तहज्जुद है, वो तरावी रमजान की है, वो आम दिनों में पढ़ने वाले नवाफिल है जिसके लिए इंसान रात को खड़ा होता है। क़ाल सालिम वकान अब्दुल्लाह बअद ज़ालिका ला यनामु मिनल लैल इल्ला क़लीला। जनाब सालिम फरमाते हैं कि वो दिन और उनकी जिंदगी का आखिरी दिन वो रात को बहुत कम सोया करते थे और अपनी रात का अक्सर हिस्सा इबादत में लगा दिया करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात के अंदर बहुत बरकतें उतारता है और इस नमाज के अंदर अपनी रजा को उतार देता है। तो इंसान को क्या चाहिए कि इंसान इस इबादत की फिक्र करे। सुनन अबी दाऊद के अंदर सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है, जनाब अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तयक़ज़ मिनल लैल व अयक़ज़ इम्राअतहु व सल्लया रकअतैन जमीअन कुतिबा मिनज़ ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिरात। एक शख्स रात को खुद उठता है अल्लाह की इबादत के लिए और साथ में अपनी अहलिया मोहतरमा को भी उठाता है और कहता है मोहतरमा उठो तुमने भी नमाज पढ़नी है। अब ये दोनों मियां बीवी अल्लाह को राजी करने के लिए सिर्फ 2-2 रकात भी अगर पढ़ ले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको ज़ाकिरीन अल्लाह व ज़ाकिरात की सिफ्त में दाखिल फरमा लेता है और अल्लाह ताला इनको ज़ाकिरीन में शुमार करता है। अल्लाह के जिक्र करने वाले मर्द और औरतों में इनको शुमार कर दिया जाता है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके लिए अजर जजील लिख देता है। इसीलिए जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, सही बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं सही मुस्लिम के अंदर भी मौजूद है, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से मैंने सुना वो फरमाते थे इन्ना फिल लैली लसाअत ला युवाफिकुहा रजुलुन मुस्लिम यसअलुल्लाह तआला खैरन मिन अमरि दुनिया वल आखिरह इल्ला अअताहु इय्याहु व ज़ालिका कुल्ला लैला। फरमाया रात में एक घड़ी, एक वक्त, एक लम्हा ऐसा आता है कि इंसान जो अल्लाह से मांगे अल्लाह ताला उसे अता कर देता है और ये सिर्फ साल में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में नहीं, हर रोज होता है, हर रोज होता है।
इंसान जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे अता फरमा देता है। लिहाजा ये घड़ी उसको मिलेगी जो इस रात में इबादत करेगा, जो मेरी तरह सोता रहेगा और इसको नफिल नफिल मान के अर्ज़ा समझता रहेगा, वो एक अजीम नेमत से महरूम हो जाएगा और एक अजीम नेमत से इस तरह निकल जाएगा कि जैसे उसको निकलना नहीं चाहिए था। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस रात के बारे में खुद ही फरमा रहा है। सही बुखारी की रिवायत है, यंज़िलु रब्बुना तबारक व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीना यब्का सुलुसुल लैलिल आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फअस्तजीब लहू मन यसअलुनी फअतियहू व मन यस्तग़फिरुनी फअग़फिर लहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर रात आसमान दुनिया की तरफ नाजिल होता है। जिस वक्त रात का आखिरी हिस्सा शुरू होता है, अल्लाह फरमाता है कोई है तुम में से जो मुझे पुकारे तो मैं इसकी दुआ को कबूल कर लूं, कोई है मुझसे जो मुझसे मांग ले तो मैं उसको भर भर के अता कर दूं, कोई है मुझसे जो अपने गुनाहों की माफी तलब कर ले तो मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। लेकिन लोग इस अजीम नियामत से महरूम हो जाते हैं और अजीम वक्त से महरूम हो जाते हैं। हम पूरी पूरी रात जाग कर बातें बना सकते हैं, चाय के होटलों पे, चौराहों पे, ठंडी जगहों में, हवादार चबूतरों पे बैठ सकते हैं, लेकिन जब इबादत की बात आए तो हम उसके नफिल का बहाना लगाकर भाग जाते हैं, हम उसके अंदर ततब्बुआत का बहाना लगाकर भाग जाते हैं, हम उसके अंदर ये कहते हैं कि कोई फर्ज थोड़ी है, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ो। अल्लाह के बंदो, हर चीज जरूरी नहीं है कि जो फर्ज है सिर्फ वही किया जाए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की सही हदीस है, फराइज में होने वाली कमियों को जो चीज दूर करती है वो ततब्बुआत है, नाफिलात है। इंसान के नवाफिल फर्ज में होने वाली कमियों को दूर कर देते हैं। अब एक इंसान एहतमाम ही ना करे, इबादत ही ना करे, खुद खुश उसलूबी के साथ अल्लाह के आगे खड़ा ही ना हो, तो आप बताइए कि वो कैसे अपने लिए ज़खीरा करेगा और कैसे अपने लिए उन दराजात को जमा करेगा जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके लिए रखे हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह अलक अल्लाह के नबी पे उतारी जाती है, आयत नंबर 19, कल्ला ला तुतिअहु वस्जुद वक्तरिब। हरगिज नहीं, उन काफिरों का कहना अल्लाह के नबी नहीं मानना, तो खूब सजदे करना और बहुत अल्लाह की कुर्बतों में दाखिल हो जाना। ये जो तहज्जुद का एहतमाम है, क़याम लैल का एहतमाम है, तरावी का एहतमाम है, ये बहुत अल्लाह की कुर्बतों में बंदे को दाखिल कर देता है। शर्त ये होनी चाहिए कि इंसान इखलास के साथ अल्लाह की इबादत के लिए खुद को वक़्फ करे। जनाब अबू उमामा बाहिली ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी है, सुनन तिर्मिज़ी में, मिशकातुल मसाबी में और इरवाउल गलील में रिवायत मौजूद है। फरमाते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलैकुम बिक़ियामिल लैल फइन्नहु दअबुस सालिहीन क़ब्लकुम व हुवा क़ुर्बतु इला रब्बिकुम व मुकफ्फिरतुल लिस्सय्यात व मनहातुल लिलआतिब। रात को क़याम किया करो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये तुमसे पहले नेक लोगों में आदत रखी थी, ये तुम्हारे रब के कुर्ब का जरिया है, बुराइयों के खात्मे का जरिया है, गुनाहों से दूर रहने का सबब है कि जो आदमी रात को इबादत में खड़ा होता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बहुत करीब हो जाता है। लिहाजा नाफिलात का एहतमाम फरमाया करे, ततब्बुआत का एहतमाम किया करे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, सुनन नबी दाऊद में हसन सहीह दर्जे की रिवायत है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैल फसल्ला व अयक़ज़ इम्रअ फ़इन अबत नज़अ फी वजहिही अल-मा, रहिमल्लाहु इम्रअत क़ामत मिनल लैल फसल्लत व अयक़ज़त ज़ौजहा फ़इन अबा नज़अ फी वजहिही अल-मा। अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम करे जो रात को उठकर नवाफिल का एहतमाम करता है, अपनी अहलिया को बेदार करता है, वो भी नवाफिल अदा करती है, अगर उनसे उठा नहीं जाता तो उनके चेहरे पे हल्के हल्के पानी के छींटे मारता है ताकि वो उठ जाए। अल्लाह ताला उस औरत पर इंतहाई रहम करे जो रात को उठकर नवाफिल का एहतमाम करती है और अपने खाविन को बेदार करती है, वो खाविन भी उठ के नवाफिल का एहतमाम करता है। अगर खाविन से उठा ना जाए तो ये हल्के हल्के पानी के छींटे अपने खाविन के चेहरे पे डाल के उठाती है कि उठिए, नमाज का वक्त है, आप नमाज पढ़िए। अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए। क़यामुल लैल की इतनी अहमियत है कि अल्लाह ताला उस जोड़े पर रहमतें फरमा रहा है जो एक दूसरे को इबादत के लिए उठा रहे हैं,
ایک دوسرے کو عبادت کا شوق دلا رہے ہیں، اور ہم اس اہم ترین عبادت پہ کس قدر کوتاہی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہی لوگ پسند ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کی مطابقت میں چلتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب الرقاق کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فرمایا میرا بندہ جن عبادات سے میرا قرب چاہتا ہے، اور کوئی عبادت مجھے اس سے زیادہ پسند نہیں جو میں نے اس پہ فرض کی ہو، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نوافل عبادتوں کا اہتمام کے ذریعے میرے اتنا قریب ہوتا ہے، اتنے قریب ہوتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے وہ میرا محب بن جاتا ہے اور میں اس کا محبوب بن جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبتوں سے کس طرح نکلتے کہ پوری رات ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہتے ہیں مگر عبادت چلی جاتی ہے، ہم نماز میں ذوق نہیں کر رہے، تلاوت میں ذوق نہیں کر رہے، رات کو کہتے ہیں سحری میں کہتے ہیں دوسرے دن رات کو، بس اسی طرح جو ہے وہ 15 دن نکل گئے، اور پھر کیا بچا؟ دیکھتے ہی دیکھتے ہوا کے دوش پر یہ نیکیوں کا سماں نکل جائے گا، اگلے سال میں ہوں نہ ہوں، آپ ہو نہ ہو، زندگی ہو نہ ہو، یہ وفا ہو نہ ہو، یہ سارے کے سارے وقت نکل جائیں گے، اور ہم اس طرح مخمصے میں پھنس گئے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت رکھی تھی اس رحمت کو ہم پانے میں ناکام رہے۔ یاد رکھیے یہ جو حکم ہے کہ تراویح فرض نہیں ہے، یہ حکم اس لیے ہے کہ اگر شرعی عذر کی بنا پہ کوئی نہیں پڑھ سکا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ معاف ہو گئی، اگر یہ معاف ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ دلیل یاد رکھیے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے اختیار دیا جاتا ہے دو چیزوں کے درمیان تو اس میں جو زیادہ آسان ہو میں زیادہ آسانی کو قبول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت تیسرے دن کے بعد اس لیے چھوڑی تھی کہ امت میں اس کی سکت نہیں کہ سارے کے سارے جماعت میں کھڑے ہو جائیں، ان کے اپنے بیش بہا مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود تہجد چھوڑی، خود تراویح چھوڑی، خود قیام چھوڑا؟ ایک دن ایسا نہیں گیا جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود قیام نہ فرمایا ہو۔ جماعت کرنا اور بات ہے، قیام کرنا اور بات ہے، قیام تو مسلسل کیا، جماعت اس لیے نہیں فرمائی تاکہ امت پہ رحم ہو۔ اب امت پہ رحم کرنے کے لیے جو نوعیت کی گئی اس پہ آدھا مسئلہ لے لیا، بالکل ایسے ہی جیسا اللہ نے قرآن میں کہا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، تو نماز خور نماز کو کھا جانے والوں نے کہا کہ تمہارا قرآن کہتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، ہم تو اس لیے نماز نہیں پڑھتے۔ ارے آگے تو دیکھو وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو، آدھی بات کھا گئے۔ اسی طرح تراویح اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی پھر نہیں پڑھائی، آگے تو دیکھو کیا ہے کہ خود تو مسلسل اہتمام فرمایا لیکن 3 دن کے بعد باہر تشریف نہ لائے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ آسان طریقے کو پسند کیا، تراویح مسلسل پڑھتے رہے، پڑھانے کے لیے 3 دن کا انتخاب کیا تاکہ امت پر مشکل نہ ہو۔ ایک اور دلیل صحیحین میں موجود ہے، وحی اتر رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ وحی اتاری گئی کہ آپ پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ ایک صحابی نے 20 میں سوال کیا، دوران وحی سوال کیا اور پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم پہ ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام پہ جب وحی اتر چکی تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، ہر سال نہیں، من استطاع الیہ سبیلا، جس کے بعد جانے کی سکت ہو وہ زندگی میں ایک دفعہ اپنا فرض ادا کرے تو فرض ادا ہو جائے گا، باقی اس کی اپنی سکت کے اوپر ہے۔ پھر اس کو شدید ڈانٹا اور کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو امت پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی سکت نہیں رکھتے، کیوں ان باتوں کے بارے میں پوچھتے ہو کہ جن کے جواب دینے سے امت پہ تنگی اور مشکل آ جاتی ہے؟ تو اب یہاں سے کیا لیں گے کہ حج معاف ہو گیا، کیا حج نہیں کریں گے، کیا حج کے لیے نہیں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ بس ایک دفعہ ہے، تو بھائی کیا بار بار حج نہیں کیا جا سکتا؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، رخصت اور سہولت کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح رخصت اور سہولت کے لیے تراویح کا حکم دیا گیا تھا، نہ کہ یہ کہ وہ معاف ہو گئی اور اس کو چھٹی ہو گئی جیسے کہ ہم سب نے اس کی چھٹی کر رکھی ہے۔ میرے بھائی ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے، کیوں؟ اللہ رب العالمین سورہ انعام آیت نمبر 72 میں فرماتا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، یہ نماز قائم کرو اور اسی نماز کی وجہ سے تقوی اختیار کرو، کیونکہ جو نمازی ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے دل میں وہ خشیت اور تقوی کا معیار پیدا کر دیتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس بات کو نازل کیا ہے وہ اس بات کی نوعیت ہے کہ انسان اپنے آپ کو خالص اللہ کے لیے لوجہ اللہ پیش کر دے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ ہیں ام ہانی بنت ابو طالب وہ فرماتی ہے, سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے, علامہ بویسری رحمہ اللہ نے اس کو صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا كنت اسمع قراءة النبي بالليل وانا على عريشي, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی آواز سنتی تھی جبکہ میں اپنے گھر کی چھت پہ ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تلاوت فرما رہے ہوتے تھے. 3 دن کے بعد تو تراویح معاف ہو گئی. یہ ام ہانی نے کہاں سے سن لیا؟ ابن ماجہ کی صحیح روایت, اپنے گھر کی چھت سے یہ سن رہی ہے. رسول اللہ کی پڑوسن ہے, اللہ کے حبیب اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. چھوٹا سا گھر ہے, ایک کمرے سے بھی آدھے کمرے کا گھر ہے جس میں ایک چرپائی ہے اور اتنی جگہ ہے کہ کھڑے ہو اور کونے میں چولہا ہے اور گھر ختم. اب اتنا چھوٹا گھر ہے کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کہ جب سجدے کا وقت ہوتا اور پاؤں پھیلائے ہوئی ہوتی تو میرے پاؤں کو دباتے کہ پاؤں سمیٹو, سجدے کے لیے جگہ نہیں ہے. اتنے چھوٹے سے گھر میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کس کا اہتمام فرما رہے ہیں؟ رات کی نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں. پھر جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, سنن ابن ماجہ کے اندر اور مستدرک علی الصحیحین میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بآیہ حتی اصبح یرددها والآیۃ وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118. اللہ کے نبی علیہ السلام رات بھر پوری نماز میں ایک آیت بار بار پڑھتے رہے, اللہ اگر آپ نے عذاب دیا تو یہ تو آپ کے بندے ہیں, آپ ہی کے رحم و کرم پہ ہیں, اللہ یہ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے, اور اگر اللہ آپ نے معاف کر دیا تو آپ بڑے غلبے والے ہیں, بہت حکمت والے ہیں. یہ صحابی نے کیسے سنا؟ 3 دن تو اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی, اس کے بعد پڑھائی نہیں. ان 3 دن میں یہ آیت اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی. جو 3 دن اللہ کے رسول نے تلاوت کی تھی اس میں سورہ مائدہ کی تلاوت ہی نہیں ہوئی تھی. پھر یہ کیسے سنا؟ یہ عام دنوں میں سنا, مسلسل سنا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر تلاوت کیا کرتے تھے اور برابر قیام لیل کا اہتمام کرتے تھے. جناب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے, فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فکان اذا مر بآیت رحمت سأل واذا مر بآیت عذاب استجار واذا مر بآیت فیہ تنزیہ للہ سبح للہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آیت الرحمت پہ گزرتے اللہ سے اس رحمت کا سوال کرتے, جب کسی آیت عذاب سے گزرتے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے, جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے جس میں اللہ کی تقدیس اور اللہ کی پاکیزگی کا ذکر ہوتا تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے. لہذا اس کے علاوہ بھی بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں دلائل کتب ستہ میں, کتب صحیحہ میں موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا اہتمام کرتے تھے. اب ہمارے جو ماڈریشن والے لوگ ہیں, ہمارے جو ماڈرنائز لوگ ہو گئے ہیں, جدید فقہا ہو گئے ہیں, جن کو نہ قرآن کا پتہ ہے, نہ حدیث کا پتہ ہے, نہ فقہ کا پتہ ہے, نہ مقارن کا پتہ ہے, نہ اصول کا پتہ ہے, نہ فروع کا پتہ ہے, بس سوشل میڈیا ایکٹیویزم کے تحت سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور چل بھائی دھنادن شروع ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ابھی اتنا جہل نہیں ہوا, ابھی اتنی بغیرتی نہیں ہوئی کہ قرآن اور سنت کے خلاف لوگ باتیں کرتے رہے اور یہ دین بیان کرنے والے چپ چاپ بیٹھے رہے. یاد رکھیے, جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اسی طرح اللہ نے اس دین کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے کہ جب لوگ دین میں اپنی مرضی داخل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک طبقے کو کھڑا رکھے گا جو قرآن اور حدیث کے ذریعے آپ کو صحیح دین کی رہنمائی کرتے رہیں گے. تو قیام اللیل کی بڑی فضیلت ہے, اس کا اہتمام ہے, تراویح کی بڑی اہمیت ہے, اس کو نہ جانے دیجیے. جو دن باقی بچے ہیں اس میں اللہ کو راضی کر لیجیے, اس میں تلاوت کو کر لیجیے, اس میں اللہ کو خوش کیجیے تاکہ کامیابی اور کامرانی ہم سب کا مقدر بن جائے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد وكانت عائشة يؤمها عبدها ذكوان من المصحفين. أما بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد یہ قیام اللیل کی اس قدر اہمیت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب طبیعت میں بھاری پن پیدا ہوا تو ام المؤمنین عائشہ نے اپنے غلام ذکوان کو بلایا اور کہا کہ تم مجھے نماز پڑھایا کرو. اب ذکوان نے کہا بی بی مجھے تو قرآن کریم زبانی نہیں آتا. تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, صحیح بخاری کتاب الاذان کی روایت ہے, فرمایا کانت عائشہ یؤمها عبدها ذکوان من المصاحف, ان کو ان کا غلام ذکوان قرآن کریم دیکھ کر امامت کرتا تھا اور مصحف کے کاغذ اس کے ہاتھ میں ہوتے تھے, وہ دیکھ کر تلاوت کرتا تھا. اگر اس کی اہمیت ہی نہیں ہوتی تو آپ بتائیے ام المؤمنین جو ہر بات کو عمل کرنے والی ہے وہ کیوں اس کا اہتمام کرتی, وہ اس کو جانے دیتی. جب ان کو قرآن کریم پہ زیادہ قیام کرنا ہوتا تو اپنے غلام کو بلاتی, وہ مصحف لے کے کھڑا ہوتا, دیکھ کے تلاوت کرتا اور ام المؤمنین اس کی اقتداء میں نماز ادا فرماتی. یہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک عمل ہے کہ انہوں نے اس حد تک اہتمام کیا ہے. تو آپ بتائیے کہ آج یہ ہمارا عمل کیسے صحیح ہو سکتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی شان معززہ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے ڈھیروں ڈھیر رحمتیں نازل کر دیتا ہے. اب یاد رکھیے کہ تراویح ہے کتنی, تو بلا اختلاف جو مسئلہ شریعہ ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کے ساتھ, وہ کیا ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فيما بين ان يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة الى الفجر 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک 11 رکعتوں کو پڑھا کرتے تھے, ہر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے اور پھر ایک وتر پڑھ لیا کرتے تھے. عشاء کی نماز کو لوگ عتمہ کہہ دیا کرتے تھے. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں پہ مسئلہ سمجھا دیا کہ بھائی 11 رکعتیں اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور جگہ پہ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ المسافرین پہ روایت ہے کان صلاۃ 10 رکعہ منہا رکعۃ الفجر, اللہ کے نبی علیہ السلام نے 13 رکعتیں پڑھی جس میں 2 رکعتیں کیا تھی؟ فجر کی سنتیں تھی. تو عشاء کی جو نوافلات ہے گویا کہ تراویح کا جو اہتمام ہے وہ کتنی ہے؟ 11 رکعتیں ہیں. یہاں 2 مسئلے سمجھ لیجیے. ایک تو مسئلہ اٹھایا گیا ہے کہ تراویح 2 رکعت نہیں ہے 4 رکعت ہے, کیونکہ یہ تربیہ سے ہے اور تربیہ 4 رکعت کے بعد وقفے کو کہتے ہیں, لہذا 4 رکعت کے بعد اس کو پڑھا جائے. بہت سے حضرات نے اس بارے میں سوال کیا ہے, تو یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ رات کی نماز 2 رکعتوں پر مشتمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا تو ساری ایک سلام سے پڑھی ہے یا 2 سلام کر کے پڑھی ہے, لہذا 2 رکعتیں کر کے ایک 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے, اس طرح عبادت کریں. یہ 4 ملا کے جو اہتمام کے ایک نیا شوشہ اٹھایا گیا ہے یہ عند الشریعہ کا لازم ہے. دوسری بات, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا اہتمام کرتے ہوئے بہت سے حضرات مخمصے میں ہیں کہ بیت اللہ حرام میں جاتے ہیں عمرے کے لیے, وہاں پہ 11 رکعتیں چل رہی ہیں. اب جب 11 رکعتیں چل رہی ہیں یا 13 رکعتیں چل رہی ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ نے 11 رکعتیں پڑھی تو سنت کے مطابق اہتمام کیا, اور اگر آپ نے یہاں بھی 11 رکعتیں پڑھی تو آپ نے سنت کے مطابق اہتمام کیا. 11 رکعتوں میں 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کی صحیح روایت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول اس سے زیادہ کا اہتمام نہیں کرتے تھے. پھر وہ روایتیں جو اس سے زیادہ کی ہے اگرچہ وہ جواز کی طرف اشارہ ہے, لیکن اللہ کے نبی نے اس فارمولے پہ عمل کیا جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو زیادہ آسان ہوتا
उस ज्यादा आसान चीज को कबूल फरमाया करते थे। 11 रकातें चूंकि आसान थी, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसका एहतमाम किया और इसका खूब एहतमाम किया। लिहाजा जो हजरात हरम में 11 रकातें पढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी तरावी मुकम्मल है, उन्हें किसी शक और शुबे में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुकम्मल कुरान और सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मन अहदसा फी अमरिना हाजा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जो हमारे दीन में नया तरीका निकाले जिसका हमसे कोई लेना देना ना हो, उसका वो तरीका अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ मकबूल नहीं है। जब एक चीज कुरान और सुन्नत में दर्ज हो, उस पर अमल करने में ही नफा है, उस पर अमल करने में ही इंशाअल्लाह फायदा है। जितना उस पे अमल करेंगे इतनी कामयाबी और कामरानी इंशाअल्लाह मुकद्दर बनेगी। लिहाजा कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही अपने अमल को हम सबको करने की जरूरत है और हम सबको अपनी इस्लाह की जरूरत है। इख्तिलाफात आपके लिए ना बने हैं, ना आपके लिए है, ना आपके पास उसका इलाज है, ना आपके पास उसका कोई हल है। आपके लिए तरीका ये है कि जहाँ इख्तिलाफ देखे फरुद्दुहु इलल्लाह व रसूलिही, आप अल्लाह उसके रसूल की तरफ फौरन पलट जाइए। इख्तिलाफ जिन उलमा के लिए है उनके लिए छोड़ दीजिए, आपको इख्तिलाफ में पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारी उम्मत हर चीज में इख्तिलाफ करती है और असल अमल को छोड़ देती है। आप अमल की तरफ जिद्दोजहद फरमाइए, इख्तिलाफात से खुद को बचाइए, कुरान और सुन्नत के मुख्तर बनिए, कुरान और सुन्नत पे अमल कीजिए, ताकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ आपका दर्जा बुलंद हो जाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ आप कामयाब और कामरान हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस रमजान को हमारे लिए हकीकी गुफरान बना दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब के लिए रहमत और आफियत का मरहला वाहिद फरमा दे। इंशाअल्लाह बाद सलातुल जुमा हमारे भाई साकिब साहब की वालदा का इंतकाल हो गया है, उनका गायबाना नमाज जनाजा इंशाअल्लाह अदा किया जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल मुझे आपको हम सबको कमाता हूँ इस्लाम पे जीने की, इस्लाम पे लगे रहने की और इस्लाम के साथ ही खातिमा बिल खैर होने की तौफीक अता फरमाए।